السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شب برات کی فضیلت، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے نصف یعنی 15 شعبان کی رات انتہائی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، جسے شب برات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو بخشش اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ رات جب الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ شب برات کا واقعہ دوستو، شب برات کی مزید تفصیلات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ چلے بیان ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر ملا خطا فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند لگا۔ اتنے میں اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ نے بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزر گئی؟ اس نے کہا کہ میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی، میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی برکتیں، شب برات کی فضیلت، برکتیں۔ یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے اس کا حوالہ بھی سن لیں۔ فضیلت، اسلام میں شب برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ رات ہمیں ذہن جوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے۔ یہ رات شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات نیک عمل کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں کے رنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات یا چھٹکارا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالی انسان کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ شب برات کی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے
تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل میں مشغول ہو جائے اور روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معافی دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں، اور یوں صدائیں صبح تک جاری رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب پر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بستر پر نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ حضور نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 4 خاص خصوصیت کے حامل ہوتی ہیں۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاء کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس شب کے بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارک کو اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہر جاندار چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا بندوں کی عمر کا فیصلہ، بندوں کے رزق کا فیصلہ، بندوں کے مصائب و علام، خیر و شر، رنج و غم، ذلت و رفعت اور دیگر تمام افعال اس شب مبارک میں ملائکہ کو بتلائے جاتے ہیں جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانیت کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی نجات ہوتی ہے، اور یہ رات ریاضت، احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جانی ہوتی ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزوں کی حالت میں آئے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔